اس وقت میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو چکا چوند ہے وہ ہمارے دائیں بائیں ہوتی ہے اور ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو بیسیکلی فیک ہوتے ہیں، ڈرامہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں. کیونکہ آپ اگر کسی کو دیکھیں گے بہت بڑی گاڑی ہے، بہت بڑا اس کا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لوگ ہیں جو اس کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں. ایک ٹولہ ہوتا ہے نا، بیسیکلی ایک گروپ ہوتا ہے. تو وہ آپ ان کو صحیح سمجھنا شروع ہوتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی امیر ہیں یا واقعی کامیاب ہیں یا واقعی جو ہے نا بڑے کوئی جینیس ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. ان کو جج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دراصل وہ آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ان کو جج کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ یہ لوگ ہیں اور ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے جن کی یہ عادات و خصائل ہوں، جو اس طرح سے زندگی بسر کریں یا جس طرح سے جن کا چلن اس طرح کا ہو. ایسے بے شمار لوگ ہیں اور بدقسمتی سے لوگ ان کو کامیاب سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ کامیاب کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے ہیں. تو وہ کس طرح سے پورے نہیں اترتے اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں، آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہے نا، ان کا ٹوٹل سارا فوکس لوگوں کو امپریس کرنے پہ تھا. گاڑی اچھی لیں گے، دفتر کے اوپر بڑا پیسہ لگائیں گے، گاڑی اچھی لیں گے، لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے. بس آپ دیکھتے ہی کہیں گے کہ یار یہ کامیاب انسان ہے، یار یہ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، یہ اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ، اور پھر یہ کپڑے ایسے پہنے ہوں گے یا ایسا بنے ہوں گے کہ آپ واقعی فیل کریں گے یہ کامیاب انسان ہے. لیکن اگر کوئی امپریس کرنے کے لیے چیز اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے، وہ ایک سیپریٹ تھنگ ہے، وہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر وہ امپریس کرنے کے لیے یہ چیزیں کرتا ہے اور تاکہ لوگ اس کے بارے میں جانیں کہ وہ بڑا کامیاب ہے اور بڑا وہ جو ہے نا پیسے والا ہے، بڑا امیر ہے، بڑا کامیاب ہے، تو یہ بیسیکلی ڈرامہ ہوتا ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی جینون امیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شو آف نہیں کرتے ہیں. جینون امیر لوگ شو آف نہیں کرتے ہیں. شو آف وہ کرتا ہے جو ہوتا نہیں ہے، دکھاتا ہے پیسے لوگوں کے اینٹنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے. اس کے بے شمار آبجیکٹو ہوتے ہیں. وہ جیلی ہوتا ہے، فیک پن ہوتا ہے. وہ فیک پن جو ہے وہ ہر چیز کو اتنا پرفیکٹ شو کر دیتا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ورنہ انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، اس کے پہناوے میں خامیاں، اس کی گاڑی میں خامیاں، اس کے دفتر میں. کیونکہ جو لوگ جینون امیر ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کو اتنا اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ سونے کے صوفے لگائے ہوئے ہیں یا یہ نہیں ہوتا ہے. یہ فیک لوگ، شو آف کرنے والے لوگ کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی انسان نہیں ہوتے. وہ ان کا کوئی آبجیکٹو اور ہوتے ہیں. اور عام جو سادہ لوگ ہیں ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ بہت امیر ہیں، یہ بہت کامیاب ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ انہوں نے ایک ڈرامہ اور کریٹ کیا ہوتا ہے شو آف کرنے کے لیے کہ بھئی ہم اس طرح سے ہیں. اصل میں وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر آپ بیٹھے نا تو یہ تلک اپنے آپ کو سناتے رہیں گے کہ جی وہ میرا دوست ہے، یہ میں نے نہیں جو پرسوں گھر آیا ہوا تھا، وہ تو اپنا عزیز فوت ہو گیا، اس کی فاتحہ پہ تو وہ منسٹر آیا ہوا تھا، وہ فلاں جو وزیر ہے وہ تو میرا ملنا ملانا ہے، وہ تو دوستوں والی بات ہے. فلاں جو اسلام آباد کو جو نیا آئی جی ہے، پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ وہ اپنا کزن ہی ہے. اس طرح اپنے تعلق بڑے بڑے سناتے رہیں گے کہ ان کے بڑے تعلق ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا ہوتے. فیک ہے، ہوتا ڈرامہ ہے. جن کے ہوتے ہیں نا تعلق، جن کی اپروچ ہوتی ہے نا، وہ کبھی بات نہیں کریں گے. ان کو کام پڑ جائے تو وہ کام کر لیں گے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو فیک ہوں گے وہ آپ کو کہانیاں سناتے رہیں گے، ہم تو پتہ ہے، ہم تو وہ جدی پشتی جو ہے وہ ہمارے تو جاگیردار تھے بیسیکلی، ہم پیچھے تو بہت وہ امیر تھے ہم. تو وہ کیوں نسلیں گناتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جیلی ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں بیسیکلی. خود تو ہوتے کچھ نہیں ہے، تو وہی اس طرح کے سہارے لے کے آپ کے اوپر ایک امپریشن کریٹ کرتے رہتے ہیں کہ جو ہم پتہ نہیں کیا 30 مارک اور ہم پتہ نہیں کیا چیزیں. یہ فیک لوگ ہیں، جیلی لوگ ہیں. ان سے بچیں، ان کو سمجھ آئے اور ان سے بچیں. ان کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل لوگ ہیں. اصل جو لوگ ہیں، اصل جو مینٹور ہیں یا اصل جن کو آپ نے دیکھ کے فالو کرنا ہے زندگی کے اندر تاکہ آپ کامیاب ہوں، وہ کبھی آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق کے دعوے نہیں کریں گے. جو دعویٰ کرے گا وہ ہوگا نہیں، وہ فراڈ ہوگا. اچھا، ان لوگوں کی ایک اور بھی نشانی ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ نا 2-4 چمچے ہوتے ہیں ہر وقت نا. چمچے چرخے نہیں ہوتے، جو وہ خود نہیں کوئی اپنی تعریف کریں گے، وہ چمچے کر رہے ہوں گے. وہ سر آپ کو پتہ نہیں باس جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ سر آپ کو پتہ نہیں رات پتہ نہیں کو 2 کروڑ روپے جو ہے نا وہ پروفٹ ہوا ہے، پتہ نہیں رات کو جو ہے نا وہ اتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے کہ وہ آپ کی سوچ ہے.
تو یہ وہ جو چمچے ہیں وہ بتاتے رہیں گے. وہ چمچے ہر وقت جو ہے نا وہ لوگوں کو وہ رکھے اس لیے ہوں گے, آگے پیچھے پھرتے رہیں گے اور وہ انہی کی تعریف کرتے ہیں, بس یہی ہے جی وہ جی بھائی ہے جی بھائی. اب بات یہ ہے کہ یہ ان کو کیوں ایسی ضرورت پیش آتی ہے؟ وہ اس لیے پیش آتی ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یہ جیلی پن جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بڑا کر دیتے ہیں کہ وہ اصل پن لگنا شروع ہوتا ہے, اور عام انسان جو اب ان کے یہاں پھنس جاتا ہے کہ یہ واقعی ایسے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ کسی بندے کے ساتھ ہر وقت وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے جو ہے نا وہ تعریف و توصیف ہی بیان کرتے رہتے ہیں, اس کا بڑا پن ہی بیان کرتے رہتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ یہ فراڈ بندہ ہے, اس نے ان بندوں کو ساتھ میں تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے جس طرح سے رکھا ہے, اور اس کو وہ بڑا بڑا کر کے پیش کر رہے ہیں. تو ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایسے لوگوں سے آپ بچیں کہ جن کے ساتھ ہر وقت ایک جتھا لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ ان کی عظمت ہی بیان کرتا رہتا ہے. ویلے بندوں کا کام ہے. کام کے بندے جو ہیں وہ نہ ہی اپنی تعریف کسی کو کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بڑی بڑی چھوڑنے دیتے ہیں. وہ چپ کر کے اپنا کام کرتے ہیں, انہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھی ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں. اچھا, ان کی ایک اور بھی نشانی ہے کہ یہ برانڈ پہنتے رہیں گے, بڑے بڑے برانڈ پہنیں گے اور اس سے اپنی عظمت شو کریں گے. یعنی یہ برانڈ کی چیزیں پہنیں گے, کپڑے پہنیں گے, گاڑی لیں گے, گھڑی لیں گے, اس کو پھر دکھائیں گے لوگوں کو کہ بھئی ہم تو جو ہے نا وہ برانڈ ہی پہنتے ہیں. اور برانڈ اپنے سے یعنی اپنی جو شخصیت ہے اس میں سب سے بڑا پلس ان کا برانڈ ہی نظر آئے گا. لیکن جو جینون امیر لوگ ہیں نا, اگر آپ دنیا کے امیر لوگوں کی بات کریں اور یہاں بھی جو امیر ہے, وہ کبھی برانڈ وہ کمفرٹیبل چیز لیں گے, مہنگی بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں لیں گے کہ وہ لوگوں کو دکھاتے پھریں, لوگوں ہاں چرچا کرتا پھریں کہ جی ہم نے تو برانڈ پہنا ہوا ہے, ہم تو گوچی ارمانی وغیرہ سے نیچے تو ہم پہناوا ہی نہیں ہے. تو یہ فراڈ لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی, جو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ برانڈ پہنتے ہیں اور وہ تو بڑے جی وہ تو یہ آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ. دیکھیے اس وقت جو دنیا کے امیر ترین ہیں, ایلون مسک ہے, مارک زکربرگ ہے, بل گیٹس ہے, یہ جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں یہ سادہ سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, ان کو کوئی برانڈ کا کانشیس نہیں ہوتے. برانڈ کانشیس وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, وہ برانڈ کے سہارے پہ بڑا انسان بننا چاہتے ہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو ان سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہے کچھ بھی نہیں, اور یہ برانڈ کے سہارے کے اوپر جو ہے نا یہ اپنے آپ کی عظمت اور اپنی بڑھائی اور اپنی جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک اور اشارہ بھی ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ نہ بچت کرتے ہیں, نہ ان کے کوئی اچھے منصوبے ہوتے ہیں مستقبل کے, جو کماتے ہیں اڑا دیتے ہیں. جو برگر آ رہے ہیں, فلاں آ رہا ہے, وہ چیزیں آ رہی ہیں, ششکیں ہیں, پیسے خرچ ہو رہے ہیں, جو اور کما لیں گے. یہ لوگ نہ ہی ان کا مستقبل کا منصوبہ ہوتا ہے, نہ ہی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, نہ ہی یہ اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. یہ سیدھا دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو کے اندر واہ واہ ہو جائے, بس ان کی واہ واہ ہو جائے, اس کے اوپر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ فینسی شادیاں کرتے ہیں, بڑی بڑی شادیاں کریں گے, قرض لے کے شادیاں کریں گے. کہ آپ انہیں پوچھیں جی آپ کیوں خرچ کریں, تو وہ کہیں کہ نہیں جی شادی ہوتی ہے ایک ہی ٹائم ہوتی ہے, ذرا نام ہونا چاہیے, واہ واہ ہونی چاہیے لوگوں میں, بندہ کماتا کس لیے ہے, پیسے اسراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اور عالم ان کا یہ ہوگا کہ قرضہ لیا ہوا ہوگا, عالم یہ ہوگا کہ وہ سارے جو اپنے جو زندگی بھر کی پونجی تھی وہ نکلوا کے وہ پھونک دیں گے, اور اس کے بعد واہ واہ کے لیے ان کی خواہش ہوگی کہ ہماری واہ واہ ہو جائے. اور وہ تو یہ لوگ فیک ہوتے ہیں. اصل بندہ جو ہے, جو ریئلٹی والا بندہ ہے, وہ کبھی اسراف نہیں کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. جتنا خرچ ہونا ہے وہ کرے گا, شادی بھی کرے گا, یہ نہیں کہ بالکل نہیں خرچہ کرے گا, لیکن وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا. ہم جہاں جس کمیونٹی میں رہتا ہوں, یہ رات کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہندوستان نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا ہے, بم بھی پھاڑے جا رہے ہیں, بم بھی ڈزن. آپ اندازہ کریں کہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے. میں ہنستا ہوں رات کو کہ یار خدا کے لیے سونے دو. یعنی ان کی عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کوئی کشمیر فتح کر لیا یا ہندوستان کو ابھی فتح کر کے آئے ہیں, ابھی واپسی آئے ہیں, وہ ایسے بم چلا رہے ہوتے ہیں, بم پھاڑ ہوتے ہیں. یہ جہالت کی نشانی ہے, فیک لوگ ہیں, صحیح لوگ نہیں کرتے ہیں یہ کام. یہ عجیب و غریب لوگوں کی عادتیں اور پیسے خرچ کرنے کے بہانے ہیں, اور اپنی بڑائی بیان کرنے کے وہ ہیں. اصل لوگ, جینون لوگ کبھی آپ کو بم پھاڑتے ہوئے, یہ شرلیاں پٹاخے چلاتے ہوئے یہ نظر نہیں آتے. یہ جیلی لوگ کرتے ہیں, جن کے پاس پیسہ کسی طرح سے آ جائے, ان کو پیسہ ابزارو کرنا نہ آ رہا ہو, اور وہ اس طرح جو ہے نا بڑا دکھانا چاہتے ہیں, بڑا پیسہ خرچ, کروڑوں روپیہ شادی پہ خرچ کر دیں گے, اور وہ اپنے بلے کے لیے. تو وہ یہ فیک لوگ ہیں, فراڈ لوگ ہیں, صحیح لوگ نہیں ہیں جو ایسا کر رہے ہوں گے. اچھا, ان میں ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ
کسی طرح لوگوں سے پیسہ ان کی جیب میں آ جائے، یعنی لوگوں کا پیسہ قرض کی شکل میں ان کی جیب میں آ جائے اور یہ سارے خرچے وہاں سے کریں. اور یہ انویسٹمنٹ کا جو ان کا پلان ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے پیسے سے ہوتا ہے. ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ یعنی اپنا پیسہ کا نہیں ہے، پلاٹ بھی کسی کے پیسے کا ہے، اوپر کنسٹرکشن بھی کسی کے پیسے کی ہو رہی ہے، سب کچھ کسی کے. اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے اندر اہلیت ہو، لیکن اگر اسی میں لگ رہا ہو تو وہ صحیح بات ہے. اگر وہ اسراف پہ لگ رہا ہے، اگر وہ پیسہ انویسٹمنٹ کی شکل میں لیا گیا اور لگ کسی اور شکل میں رہا ہے، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. اور اگر کہیں آپ کو ایسا نظر آئے، ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا اور اس کو ایسے بڑا لوگوں کا بھی نقصان کیا، اپنا بھی کیا، کریڈیبلٹی بھی خراب کی، کہ پیسے کو کسی کے امانت کو بجائے کہ کہیں انویسٹ، عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی امانت کو یا کسی کے اپنے ساتھ پیسہ انویسٹ کیے ہوئے کو یا کسی سے قرض لے کے وہ اپنے اثاثے بنا لیتے ہیں، اپنے لیے وہ انویسٹمنٹس میں سے پروفٹ کما لیتے ہیں اور اس کو بھی پروفٹ دے دیتے ہیں اور خود بھی اس میں سے کما لیتے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جب لوگوں کا پیسہ آتا ہے ان کو کہتے ہیں آپ 1 کروڑ روپے جمع کرا دو، 12 لاکھ روپے مہینہ آپ لیتے جاؤ، جو کہ کہیں سینس ہی نہیں بنتی. کسی اکاؤنٹس کے اس کے اندر جو ہے نا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ بنا ہی نہیں ہے اس کے 12 لاکھ روپیہ منتھلی پروفٹ اگلا دے رہا ہے. یہ پیسہ اٹریکٹ کرنے کے لیے سارا کرتے ہیں. اور وہ پیسہ اگر تو وہ پھر پروجیکٹ پہ لگا تو اچھی بات ہے، اگر پیسہ للے تلوں میں اڑا دیں، ادھر ادھر پیسہ ضائع ہو جائے ان کا اور پھر بعد میں وہ دینے والا بنے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ایسے لوگوں سے، کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں بھی ہوں اور میں لوگوں کو بہت اندر تک جانتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو بندہ ان کا نام بتائے تو وہ ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی کہ میں بھی ان کی نیت اچھی ہو اور وہ کرنا چاہ رہے ہوں لیکن وہ پیسہ نہیں لٹا پا رہے یا کسی وجہ سے، تو چپ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اگلے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے. ادروائز بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلے بیوقوف ہیں جو یہ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں اور ہم بہت عقل مند ہیں، اور ہم جو بیسیکلی عقل نہیں ہے، یہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، دنیا بھی خراب کر رہے ہیں. کسی کا پیسہ آپ نے لیا ہو نا تو وہ آپ کو قبر تک نہیں چھوڑے گا. بات یاد رکھیں، جنازہ رکھوا دے گا کہ بھائی پیسے ادھر رکھو تو پھر دفن کرنا. یہ دنیا ہے، یہ اللہ معاف کرے، یہ دنیا. تو یہ جو لوگ یہ کریں وہ ان کو کرنے دیں. جو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں وہ متاثر نہ ہوں، ان سے امپریس نہ ہو، خدا رہا ان سے امپریس نہ ہو، کیونکہ یہ فیک لوگ ہیں، یہ فراڈ لوگ ہیں. بیسیکلی جینون لوگ جو ہیں وہ جینون ہوتے ہیں، وہ جینون بات کرتے ہیں، وہ جینون کام کرتے ہیں، وہ دکھاوا نہیں کرتے، وہ چھپاتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ان کو پھر ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار یہ کام کا بندہ ہے. یہ بیسیکلی ایکچوئل جینون بندہ ہے. وہ کوئی برانڈ کے سہارے نہیں لیتے، وہ کوئی اپنے ساتھ بندے نہیں رکھتے جو ان کی واہ واہ کرنے کے لیے ہوں. وہ کام کرتے ہیں، لوگ ان کا کام نظر آتا ہے، ان کا کام کی لوگوں کو سمجھ ہوتی ہے اور ان کے پاس بھی لوگ پیسہ لے کر کے آتے ہیں.